دونوں آنکھوں کی بنائی سے مرحوم باہمت طلبہ حمیرہ سردار کے ساتھ، جس نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا۔ CS کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ CS کر کے میں ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ بلائنڈ ایک جرنلسٹ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اگر انسان اپنی ہمت کرے تو سب کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ بلائنڈ ہونے کے باوجود میں نے بہت سے چیزوں کا اچیو کیا ہے جو کہ میں اگر سائٹڈ ہوتی تو شاید نہ کر پاتی۔ پاکستان کی میں فرسٹ بلائنڈ گرل ہوں جس نے آل اوور دی پاکستان فرسٹ پوزیشن کوکنگ کمپٹیشن میں بھی لی۔ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو اسپیشل ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، وہ ہمت ہار جاتی۔ میں ان کو یہی کہوں گی کہ اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں، پلیز باہر نکلیں اور تعلیم حاصل کریں۔ کہ گھر والے آپ کے ساتھ کتنے سپورٹیو ہیں؟ گھر والے سارے ہی میرے ساتھ سپورٹیو ہیں۔ ایک لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کس طرح پوسیبل ہے کہ آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ اکیلے سفر کریں؟ ہمیشہ تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں نہ رہ سکتے، مجھے خود ہی موو کرنا ہوگا، تو اس وجہ سے بھی میں نے یہ سوچ کے اب موو کرتی ہوں۔ معاشرے کے لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ اسپیشل پرسنس کی ہیلپ کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ایک نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی سچی لگن، منزل پانے کی جستجو اور کامیابی حاصل کرنے کی ہمت ہو تو پھر انسان کے سامنے معذوری کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ ایسے ہی آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں دونوں آنکھوں کی بنائی سے مرحوم باہمت طلبہ حمیرہ سردار کے ساتھ، جس نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا بلکہ وہ کر دکھایا جو ایک صحت مند انسان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی حمیرہ جو کہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، آنکھوں کی بنائی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں اور یہ جو کہ پاکستان کی پہلی بلائنڈ جرنلسٹ بننے جا رہی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ایسی پرعزم اتنا بڑا حوصلہ کیسے ہوا، تمام تر تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا آپ کا اور کہاں تک آپ جانا چاہتی ہیں؟ ایکچولی میں لیٹ بلائنڈ ہوں اور میں نے اپنے تعلیم کا آغاز گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اکاڑا سے کیا اور انشاءاللہ میں CSS کروں گی۔ اچھا، CS کر کے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ CSS کر کے میں ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ آپ میس کوم کی بھی ڈگری حاصل کر رہی ہیں اور آپ ایک جرنلسٹ بھی بننا چاہتی ہیں۔ جی بالکل، میں پنجاب یونیورسٹی سے میس کوم کر رہی ہوں۔ اچھا، پنجاب یونیورسٹی سے میس کوم کر رہی ہیں، تو بلائنڈ ایک جرنلسٹ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اگر انسان اپنی ہمت کرے تو سب کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ اچھا، پہلے آپ نے دنیا کی روشنی کو دیکھا، دنیا کی بہاروں کو دیکھا، پھر اس کے بعد آپ بلائنڈ ہوں گی، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ تو نہیں کیا کہ یا اللہ پہلے مجھے آنکھیں دی تھی اب میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے بلائنڈ ہونے کے باوجود کتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے؟ بلائنڈ ہونے کے باوجود میں نے بہت سے چیزوں کا اچیو کیا ہے جو کہ میں اگر سائٹڈ ہوتی تو شاید نہ کر پاتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوکنگ بھی کر لیتی ہیں؟ جی بالکل، کوکنگ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کتنی آپ نے نمایاں پوزیشنیں لی ہیں، گولڈ میڈلسٹ آپ کیسے بنی، تمام تھوڑی سی اپنی کہانی بتائیں مجھے۔ گولڈ میڈلسٹ مجھے ایکچولی نالا خود کے ایک NGO نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا تھا میری ہمت پر، اور پاکستان کی میں فرسٹ بلائنڈ گرل ہوں جس نے آل اوور دی پاکستان فرسٹ پوزیشن کوکنگ کمپٹیشن میں بھی لی۔ اس کے علاوہ گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اکاڑا کی میں فرسٹ بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہوں جس نے اسکالرشپ بھی لیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاہور میں ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے جب آپ آتی جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں؟ رہنمائی میرے ماموں میرے ساتھ ہوتے ہیں، مین کہ وہ مجھے ڈیوو پہ بٹھا دیتے ہیں، آگے بھی میں خود ہی سفر کرتی ہوں۔ اس کے بعد تو پھر آپ یونیورسٹی میں خود ہی سروائیو کرتی ہیں نا؟ یونیورسٹی میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ میں خود ہی سروائیو کرتی ہوں۔ اچھا، تو آج تک یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے یا اسکول کے اندر کبھی آپ کے دوستوں نے کوئی تھوڑا سا آپ کو طنز کیا ہو کہ ہم آپ کے کتنی بار آپ کو ساتھ لے کے چلیں، یا اس طرح کبھی آپ کو اس طرح کا فیل کروایا ہو؟ نہیں، طنز وہ تب کرتے جب مجھے ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی، ایکچولی میں نے ان سے ہیلپ لی ہی نہیں ایسی۔ کبھی کسی سے ہیلپ نہیں لی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بلائنڈ ہونے کے باوجود اپنی تعلیم کو بھی آپ جاری رکھ پائیں گے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو اسپیشل ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، وہ ہمت ہار جاتی ہیں؟ بہت سی ایسی بلائنڈ گرلس ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کرتی، باہر نہیں نکلتی، ڈرتی ہیں، لیکن میں ان کو یہی کہوں گی کہ اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں، پلیز باہر نکلیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں؟
اس کے علاوہ اور میں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہوں. وہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پر ایز اے جرنلسٹ میں سروائیو کروں گی. اچھا، آپ ایز اے جرنلسٹ آؤٹ آف کنٹری بھی جانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کے حوصلے بہت بڑے ہیں. تو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کتنے سپورٹیو ہیں؟ گھر والے سارے ہی میرے ساتھ سپورٹیو ہیں. اچھا، مطلب ان کے سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مکمل ہے؟ جی بالکل. اچھا، سب سے زیادہ گھر میں کون آپ کی کیئر کرتا ہے؟ میرے پیرنٹس. پیرنٹس. جی. اچھا، والدین نے کبھی یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں کر پائے گی، بہت مشکل ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ گھر ہی بیٹھ جاؤ گی، اس طرح کا کبھی معاملہ ہوا؟ اسٹارٹنگ میں انہوں نے کبھی بلائنڈ اسٹوڈنٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں. اسٹارٹنگ میں ان کے مائنڈ میں ایسا تھا، لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، میں کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اس کے علاوہ میری ایکٹیویٹیز کچھ خاص نہیں، بس اسٹڈی کرنا اور پھر ویسے ہی ڈفرینٹ کورسز کرنا. اچھا، اسٹڈی تو آپ کر رہی ہیں، لیکن آپ اس کے ایگزام کیسے دیتی ہیں؟ اس کو کیسے پڑھتی ہیں؟ کیسے ریڈ آؤٹ کرتی ہیں؟ ایگزام میں رائٹر کے تھرو کرتی ہوں اور لیپ ٹاپ کے تھرو میں پڑھتی ہوں. لیپ ٹاپ کے تھرو پڑھتی ہیں؟ جی. اور آپ موبائل فون، لیپ ٹاپ ساری چیزیں یوز کر لیتی ہیں؟ جی بالکل. اچھا، اب تک آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کب ایسا لگا کہ آپ اپنی ہمت جو ہے ہار چکی ہیں، یا آپ نے حوصلہ ایک دفعہ چھوڑ دیا؟ نہیں، کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اگر میرے پیرنٹس یا میرے گھر والے میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید ایسا ہوتا کہ میں اپنی ہمت کو کھو دیتی اور آگے نہ بڑھتی. اچھا عمیرہ، آپ بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کر چکی ہیں، تو آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ کس سے آپ موٹیویٹ ہوتی ہیں؟ میں اپنے سر محمد جہان زیب سے ہوتی ہوں. وہ گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اکارا میں ایک ٹیچر ہیں سینئر، اور وہ بھی خود بھی ٹوٹلی بلائنڈ ہے، میری طرح ہی وہ بھی سروائیو کرتے ہیں. میں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لاہور جاتی ہیں یا اس سے اپنے گھر آتی ہیں واپس، تو ایک لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کس طرح پاسبل ہے کہ آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ اکیلے سفر کر لیتی ہیں؟ اسٹارٹنگ میں مشکل تھا، ڈر بھی لگتا تھا کہ اکیلے کیسے میں سفر کروں، لیکن پھر میں نے کہا کہ ہمیشہ تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں نہ رہ سکتے، مجھے خود ہی موو کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ سوچ کے اب موو کرتی ہوں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیے کہ اسپیشل پرسن کے لیے کس طرح کے کوئی کوٹے ہونے چاہیے؟ ایکچولی گورنمنٹ اسپیشل پرسنس کے لیے کام تو کر رہی ہیں، اسپیشل پرسنس کو اسکالرشپ بھی دے رہی ہیں، لیکن میں ان کو مریم نواز سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں اور مجھے اسکالرشپ کی ضرورت نہیں ہے، ان فیوچر مجھے جاب کی ضرورت ہے، وہ میری ہیلپ کریں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا موٹیویشنل پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو ایز اے بلائنڈ پرسن؟ ایز اے بلائنڈ پرسن میں یہی کہوں گی کہ جیسے کہ میں بلائنڈ ہوں، اگر میں بلائنڈ نہ ہوتی تو شاید یہاں تک نہ پہنچ پاتی. تو اپنے معاشرے کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ پلیز اسپیشل پرسنس کی ہیلپ کریں اور ان کا ساتھ دیں. اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجبوریوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کہ ایسے ذرائع نہیں ہیں، یا اس طرح کے ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں کہ ہم بھی کر پائیں. تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی کہ پیغام دوں گی، اسٹارٹنگ میں میرے پاس بھی کوئی ایسا سورس نہیں تھا، کہ نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ میں اپنی تعلیم کو اسٹارٹ کر پاتی، لیکن ذریعہ جو ہے ہمیں خود بنانا پڑتا ہے. تو اگر ہم خود نہیں یہ بڑھیں گے تو کوئی بھی ہماری ہیلپ نہیں کرے گا. کیا بات ہے. ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود تھی حمیرہ سردار، جس نے اپنی موٹیویشنل گفتگو سے ہمیں بھی موٹیویٹ کیا اور یہ بتایا کہ میں پاکستان کی فرسٹ بلائنڈ کوک ہوں جس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، پھر گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. اور ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی ہمت، حوصلہ اور محنت ہوتی ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے پہاڑوں کو بھی گرا کر آگے اپنی کامیابی پر، اپنی منزل تک پہنچ پاتی ہے. ایسے ہی مثال ہے حمیرہ سردار کی. ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ان جیسی بچوں کو آپ جو کہ لازمی طور پر اس طرح کی کوئی نہ کوئی اسکالرشپ لازمی دیں کہ جس سے یہ موٹیویٹ ہو کر اس اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں ایک نیوز ڈیجیٹل.